بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الازا کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 77 ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم اسی باب کو مکمل کریں گے جو ہم نے پہلے شروع کیا تھا. اور اس باب کے اندر ہم نے جو یہ نقطہ شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ کتاب الصوم ہے، اور اس کے اندر یہ نقطہ آیا تھا کہ رمضان کا چاند اور کیسے ثابت ہوگا، اس کا ثبوت کا طریقہ کیا ہے، اور عید کا چاند کیسے ثابت ہوگا. تو اس حوالے سے یہاں سے مصنف کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ اگر مطلع صاف اور صاف ہے، ابر آلود نہیں ہے، تو پھر رمضان اور عید دونوں کے چاند کے لیے جمع غفیر کی شہادت ضروری ہے. اور اگر مطلع صاف نہیں ہے، بادل ہے، تو پھر چاند کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی بھی کافی ہے. لیکن عید کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی تب ثابت کافی نہیں ہوگی، بلکہ کم از کم گواہی کی مقدار یعنی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہوگی. یہ اس کا خلاصہ تھا. البتہ ایک اور نقطہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے چاند دیکھ لے، عید کا چاند یا رمضان کا چاند، اور کسی شخص کو بھی نظر نہ آئے، اور اس کی گواہی کو قاضی نے رد کر دیا، اب یہ شخص کیا کرے؟ اگر اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، اب پوری دنیا روزہ نہیں رکھ رہی، لیکن اس کو رکھنا پڑے گا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، لہٰذا اس کو رکھنا پڑے گا. اسی طرح اگر اس نے عید کا چاند دیکھا ہے، یقین ہے اس کو کہ عید کا چاند ہے، لیکن قاضی نے اس کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا، اور باقی لوگ سب روزہ رکھ رہے ہیں، عید نہیں کر رہے ہیں، تو تب بھی عید نہیں کر سکتا، تب بھی یہ روزہ رکھے گا. اگر اس نے روزہ توڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، عید والے جو عید کا چاند اس نے دیکھا تھا یا رمضان کا چاند اکیلے دیکھا تھا، اور اس دن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو کفارہ تو اس پر نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر قضا لازم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے. یہاں سے مصنف اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں ان 3 نکات کے اندر. دیکھیے، فرماتے ومن رآ ہلال رمضان او الفطر وحدہ، کہ جس شخص نے رمضان کی پہلا چاند دیکھا، او الفطر یا عید الفطر کا چاند دیکھا، وحدہ اکیلے، پھر کیا ہوا؟ ورد قولہ، لیکن اس کی بات کو رد کر دیا گیا. قاضی نے کہا کہ نہیں، ہم اکیلے آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو لزمہ الصیام، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، یعنی یہ روزہ توڑ نہیں سکتا، روزہ رکھے گا. نمبر 2، ولا يجوز له الفطر لیتیقنہ ہلال شوال، اور اس کے لیے روزہ توڑنا یا روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے، باوجود اس یقین کے ساتھ کہ شوال کا چاند ہے، یعنی عید کا چاند ہے، اس کو یقین ہے، تب بھی یہ روزہ رکھے گا، کیونکہ قاضی کی ولایت ہے اور قاضی کا فیصلہ ہے، تو اس لیے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، عید نہیں کر سکتا. وَإِنْ أَفْطَرَ فِي الْوَقْتَيْنِ، اگر ان دونوں وقتوں میں اس نے روزہ نہیں رکھا، مطلب اس نے روزے کا چاند دیکھا تھا یا رمضان کا چاند دیکھا تھا یا عید کا چاند دیکھا تھا، تو ہم نے کہا کہ دونوں صورتوں میں اس پر روزہ رکھنا ہے. ان دونوں صورتوں میں اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر قضا، یہ قضا کرے گا. اس پر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن قضا اس پر لازم ہے. ولا کفارۃ علیہ ولو کان فطرہ قبل ما رده القاضی فی الصحیح، کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے روزہ توڑا ہو قاضی کے اس رد کرنے سے پہلے، صحیح قول یہی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے ابھی اس کی بات کو رد نہیں کیا اور اس نے پہلے ہی روزہ توڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، تو بعض علماء نے کہا اس پر کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر قاضی کے فیصلے کے بعد روزہ نہیں رکھتا تو پھر صرف قضا ہے. لیکن صحیح قول مصنف کے بقول یہ ہے کہ قاضی کے رد کرنے سے پہلے یا بعد میں، دونوں صورتوں میں اس نے اگر روزہ نہیں رکھا تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ دونوں صورتوں میں نہیں ہے. یہاں سے اسی کو مصنف نے ثابت کیا. اب یہ جو عنوان ہے، اس میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ ثبوت ہلال رمضان اذا کان بالسماء علت، رمضان کے چاند کا ثبوت جب آسمان میں کوئی علت ہو، کوئی وجہ ہو چاند کے نظر نہ آنے کی، بادل ہے، غبار ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر رمضان کا چاند کیسے ثابت ہوگا؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک ہی آدمی ہو، عادل آدمی، یا عادل آدمی نہ ہو، مستور الحال شخص ہو اکیلے، تو اس کی بھی گواہی کافی ہو جاتی ہے. عادل آدمی اس کو کہتے ہیں گواہی کے سلسلے میں کہ وہ شخص جس کی نیکیاں اس کی برائی سے زیادہ ہوں، اور وہ مطلب یہ کہ زیادہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو اور اس جھوٹ بولنے میں شعور نہ ہو، بلکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو، اس کو عادل شمار کیا جاتا ہے. مستور الحال اس شخص کو کہتے ہیں جس
کا فسق یا عدل جو ہے وہ ظاہر نہ ہوا ہو، پتہ نہ ہو کہ یہ آدمی نیک ہے یا فاسق ہے، اور کوئی واضح معلومات نہ ہو اس کے بارے میں، تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مستور الحال ہے، اس کی حالت چھپی ہوئی ہے، تو روزے کے ثبوت کے لیے اس آدمی کی گواہی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، جب آسمان میں کوئی علت ہو، کوئی وجہ ہو چاند نظر نہ آنے کی، علت مطلب من غیم، بادل ہو، او غبار یا کوئی غبار وغیرہ ہو، ونحوہ اور یا اس جیسے کوئی اور چیز، تو پھر قبل خبر واحد عدل، تو رمضان کے لیے پھر کیا ایک عادل آدمی کی خبر کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، او مستور فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق مستور شخص کی بھی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ ولو شہد علی شہادت واحد مثلہ، اگرچہ ایک آدمی نے اپنے جیسے ایک آدمی کی گواہی پر گواہی دی، مطلب شہادت علی شہادت بھی کافی ہے رمضان کے ثبوت کے لیے۔ شہادت علی شہادت کی الگ تفصیلات آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے خود تو چاند نہیں دیکھا، لیکن کسی اور نے چاند دیکھا ہے اور اس نے گواہی دی، تو اس کی گواہی پر یہ آدمی گواہ بن گیا، کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے فلاں شخص نے گواہی دی تھی کہ بھئی اس نے چاند دیکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی شہادت، اس سے بھی جو ہے رمضان کا چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے وَلَوْ كَانَ أُنْثَىٰ، اگرچہ وہ اکیلی عورت ہی کیوں نہ ہو، او رقیقاً یا غلام ہو، او محدوداً فی قذف یا محدود فی القذف ہو، یعنی اس کو تہمت کی سزا لگ چکی ہو، حد لگ چکی ہو، تب بھی اس کی بات، لیکن بعد میں وہ تابہ، اس نے توبہ کر لی ہو، تو اس کی بھی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ اب یہ ساری تفصیلات کس کے لیے ہیں؟ لرمضان، یہ رمضان کے لیے، رمضان کے چاند کے لیے اس طرح ہے، ورنہ تو عید کے چاند اس طرح ثابت نہیں ہوگا، وہ آگے تفصیل آئی۔ وَلَا يُشْتَرْطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَلَا الدَّعْوَىٰ، رمضان کے چاند کے لیے گواہی جب دیں گے تو لفظ شہادت بھی ضروری نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یا اشہد، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور دعویٰ بھی ضروری نہیں ہے کسی قسم کا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، بس صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو کافی ہے۔ اب عید الفطر کے چاند سے متعلق تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ آسمان صاف ہو، اور یا یہ ہے کہ آسمان صاف نہ ہو، کوئی بادل وغیرہ ہو، تو پھر دونوں نکات آپ کو تفصیل کے ساتھ یہاں مل جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَشُرِطَ لِهِلَالِ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، عید الفطر کے چاند کے لیے یہ شرط قرار دیا گیا ہے کہ جب آسمان میں کوئی علت ہو چاند کے نظر نہ آنے کی، مطلب کوئی غبار، کوئی بادل وغیرہ ہو، تو پھر عید کے چاند کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ کیا چیزیں شرط ہے؟ دیکھیے، لفظ الشہادہ، ایک تو یہ کہ لفظ شہادت بھی ضروری ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، باقاعدہ یہ الفاظ بتانا ضروری ہے، اور ساتھ میں نصاب بھی ضروری ہے گواہی کا، ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے۔ من حرین، دو آزاد آدمی ہو، او حر و حرتین، یا ایک آزاد اور دو مرد اور دو آزاد عورتیں ہوں، بلا دعویٰ، البتہ دعویٰ ضروری نہیں ہے، دعویٰ کے بغیر، لیکن لفظ شہادت بھی ضروری ہے اور نصاب بھی ضروری ہے، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ یہ تب ہے کہ جب آسمان میں کوئی علت ہو چاند کے نظر نہ آنے کی، کوئی بادل وغیرہ ہو۔ لیکن اگر کوئی بادل نہیں ہے، صاف ستھرا آسمان ہے، تو اب عید کے چاند کیسے ثابت ہوگا؟ تو کہتے ہیں اذا لم یکن بالسماء علت، جب آسمان میں کوئی علت، کوئی وجہ نہ ہو، فلا بد من جمع عظیم لرمضان والفطر، یہ دونوں کے اندر ہے، تو پھر رمضان اور عید الفطر دونوں کے چاند کے لیے جمع عظیم شرط ہے۔ جمع عظیم کا مطلب ہوتا ہے ایک جمع غفیر، بہت سارے لوگوں کی تعداد۔ اب بہت سارے لوگوں کی تعداد یا جمع غفیر یا جمع عظیم کا کیا مطلب ہے؟ کتنے مقدار لوگ ہو؟ تو کہتے ہیں وہ مقدار الجمع العظیم، جمع العظیم کی مقدار مفوض لرأی الامام، امام اور قاضی کی رائے کے سپرد ہے صحیح قول کے مطابق۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بھئی تقریباً 50 لوگ ہو، بعض علماء نے لکھا ہے نہیں 40 لوگ ہو، بعض علماء نے اور بھی تعداد ذکر کی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، قاضی اور امام جس کو یہ سمجھے کہ بھئی اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے، تو جب یہ جمع عظیم ہے تو بس کافی ہے، قاضی کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دو ذرا اہم نکتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ، کہ جب عدد مکمل ہو جائے ایک آدمی کی گواہی سے، عدد کا مطلب ہوتا ہے 30 دنوں کی گنتی، مہینے کے 30 دنوں کی گنتی مکمل ہو گئی بشہادت فردن، ایک آدمی کی گواہی سے، مطلب رمضان کا ثبوت ہوا تھا ایک آدمی کی گواہی کی بنیاد پر، رمضان کو سٹارٹ کیا تھا، اب رمضان جا کے اس کی عدد اور 30 دن کی گنتی مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وَلَمْ يُرَى هِلَالُ الْفِطْر، لیکن عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا۔ وَالسَّمَاءُ مُسْفِرَةٌ، آسمان بالکل صاف ہے، تو لا يحل الفطر، تو عید الفطر حلال نہیں ہے۔
مسئلہ سمجھیے. مسئلہ اس طرح ہے کہ ہوا اس طرح کہ رمضان کے مہینہ کا جب شروع ہو رہا تھا تو آسمان پر کوئی بادل وغیرہ تھے اور ایک آدمی نے گواہی دی, قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا روزہ رکھو. لوگوں نے روزہ رکھ دیا, شروع کر دیا. اب روزہ رکھتے رکھتے 30 روزے مکمل ہو گئے. اب 30 روزے مکمل ہونے کے بعد آسمان بالکل صاف ستھرا ہے لیکن عید کا چاند نظر نہیں آ رہا. کیا کرے؟ اب روزے تو 30 مکمل ہو گئے ہیں, اب چاند نظر آیا ہی نہیں, آسمان بھی صاف ہے. اب کل کیا کرے؟ کیا کل ہم عید کرے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کل عید کرنا جائز نہیں ہے, 31 روزے رکھنے پڑیں گے. اور اس صورت میں تفصیلی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں گے, بڑی کتابوں میں, کہ جس ایک آدمی نے گواہی دی تھی کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور اس بنیاد پر قاضی نے رمضان کے اعلان کیا تھا, اس کو قاضی تعزیری سزا بھی دے سکتا ہے کہ بھئی اس نے جھوٹ بولا تھا, کیونکہ مہینہ تو 31 کا نہیں ہو سکتا, تو ضروری ہے کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا, تو اس لیے قاضی اس کو تعزیری سزا بھی دے سکتا ہے. وختلفہ, اب نمبر 4 پہ آ جائیے. وختلفت ترجیح فیما اذا کان بشہادۃ عدلین, اور اس صورت میں ترجیح مختلف ہے کہ جب 2 عادل آدمی کی گواہی سے رمضان ثابت ہوا تھا. یعنی وہی سابقہ صورتحال ہے کہ چاند جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا تھا تو آسمان پر بادل تھے اور 2 عادل آدمی نے گواہی دی تھی, قاضی نے فیصلہ کر دیا, اب رمضان شروع ہو گیا اس بنیاد پر. پھر رمضان کے 30 دن مکمل ہو گئے, اب 30 دن مکمل ہونے کے باوجود آسمان صاف ہے اور عید کا چاند نظر نہیں آ رہا, اب کیا کرے؟ تو اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ کل عید کی جائے گی, اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, کل عید نہیں کی جائے گی, کل بھی روزہ رکھا جائے گا, جس طرح ہم نے پیچھے ایک فرد والی بات کی تھی اس میں. اور دونوں میں تفصیل مختلف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلا قول زیادہ راجح ہے, بعض نے کہا دوسرا قول زیادہ راجح ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ رکھے, اور اسی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے. بہرحال, اور جن 2 آدمیوں نے گواہی دی تھی ان کو تعزیری طور پر علماء نے لکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی سزا بھی تعزیری دے سکتا ہے. یہ تتمہ کے طور پر کچھ 2-3 مسائل ہے. ولا خلاف فی الفطر اذا كان بالسماء علت ولو ثبت رمضان بشہادۃ الفرد, اور کہتا ہے عید الفطر کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب آسمان میں کوئی علت ہو, چاند نظر نہ آنے کی, اگرچہ رمضان جو ہے وہ ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہوا ہو. یعنی رمضان شروع جب کیا تھا تو ایک آدمی کی گواہی سے کیا تھا, 30 دن مکمل ہو گئے, اب 30 دن مکمل ہونے کے بعد اب آسمان پر بادل ہے, عید کا چاند نظر ہی نہیں آ رہا, تو کہتے ہیں کل آپ عید کر سکتے ہیں بغیر چاند نظر آنے کے, کیونکہ 30 دن رمضان کے مکمل ہو گئے ہیں اور چاند کے نظر نہ آنے کی وجہ بھی موجود ہے بادل, تو اس لیے کل عید کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں. وہلال الاضحیٰ کالفطر, کہتے ہیں عید الاضحیٰ کا چاند بالکل اسی طرح ہے جس طرح عید الفطر کا چاند ہے, کہ دونوں کے ایک ہی احکام. اور باقی مہینوں کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں سے بتا رہے ہیں وہ اشترط لبقیت الاہلہ, اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے, اور باقی جو چاند ہے مہینوں کے چاند ہے ان کے لیے شرط ہے شہادت رجلین عادلین حرین, 2 آزاد عادل مردوں کی گواہی, او حر و حرتین, یا ایک مرد اور 2 آزاد عورتوں کی گواہی. اور ساتھ میں یہ بھی شرط ہے غیر محدودین فی قذف, کہ ان کو محدود فی القذف بھی نہ ہو, ان کو تہمت میں سزا بھی جاری نہ ہوئی ہو. وَإِذَا ثَبَتَ فِي مَطْلَعِ قُطْرٍ لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخ. یہاں سے اصل مسئلہ اختلاف مطالع کا ہے, یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے. اس کو ذرا مختصراً آپ پہلے سمجھیے, اس کے بعد ہم پھر اس یہاں پڑھتے ہیں. مطالع کا جو لفظ ہے یہ مطلع کی جمع ہے. مطالع یہ مطلع کی جمع ہے. مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ, یعنی جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, طلوع ہونے کی جگہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مختلف علاقوں کے طلوع ہونے کی جگہ مختلف ہیں, کہ بھئی ایک جگہ چاند نظر آئے تو ٹھیک ہے, ان کے لیے تو چاند معتبر ہے, اور باقی جگہوں کے لیے اس کا اعتبار نہیں ہے, باقی جگہوں کا الگ طلوع ہونے کی جگہ ہے. یا یہ ہے کہ ایک جگہ جب طلوع ہو گئی, چاند ہو گیا طلوع, تو بس وہی کافی ہے اور تمام پوری دنیا کے لیے وہی جگہ کا یعنی کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی مطلع ایک ہے یا مطالع مختلف ہے, کئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس بارے میں علماء یہ مشہور ہے کہ بھئی اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں. اگر اختلاف مطالع معتبر ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر علاقے کا اپنا الگ الگ مطلع ہے, الگ الگ چاند ہے. اور اگر اختلاف مطالع معتبر نہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک ہی مطلع کافی ہے, ایک ہی جگہ چاند نظر آیا پوری دنیا کے لیے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے. اب اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. حنفیہ کی بھی شروع میں یہ آراء تھی, پہلے میں یہ رائے تھی کہ بھئی اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے. اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے کا مطلب قدیم علماء کا تقریباً یہی رائے تھی کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کے ایک جگہ میں چاند نظر آ گیا تو بس اسی چاند پر پوری دنیا میں عمل کیا جائے گا, باقی تمام علاقوں کے لیے بھی وہی مطلع ہے. لیکن یہ اس زمانے میں تھا کہ جس زمانے میں خبر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک
پہنچتے پہنچتے مشکل ہوتا تھا دور دور علاقے تک خبر پہنچنا، اور بس جہاں جہاں تک خبر پہنچتی تھی وہاں تک وہ چاند معتبر ہو جاتا تھا، مطلب چاند نظر آیا اور لوگ آس پاس کے علاقوں تک پہنچا دیتے تھے کہ چاند نظر آ گیا ہے، باقی جو دور دور کے علاقے تھے وہاں تک بات ہی نہیں پہنچ پاتی تھی تو وہ اپنے چاند کا دیکھتے تھے۔ تو اس لیے علماء کہتے تھے اس زمانے میں کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، ایک ہی چاند تمام جگہوں کے لیے ہے، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ علماء نے اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، اختلاف مطالع معتبر ہے، ہر علاقے کا الگ چاند ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری رائے بعد میں جو علماء نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ بھئی جو دور دور کے علاقے ہیں ان کے لیے اختلاف مطالع معتبر ہے، وہ الگ الگ چاند دیکھیں گے، اور جو قریب قریب کے علاقے ہیں ان کے لیے اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، بس ایک چاند دیکھ لیے تو قریب قریب کے علاقوں میں وہ چاند معتبر ہوگا۔ اب قریب اور دور کا معیار کیا ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ بھئی یہاں تک ہی چاند معتبر ہے اور وہاں تک نہیں، تو اس کے لیے علماء نے مختلف آراء ذکر کی ہے۔ راجح یہ ہے کہ ایک ملک کا جو چاند ہے وہ اس ملک پر ایک ملک کے کسی بھی علاقے میں چاند دیکھ لیا تو بس اس ملک کے تمام علاقوں میں وہ علاقے قریب شمار کیے جائیں گے، ان کے لیے وہی چاند ہے، اور دوسرے ملک کے لیے ایک ملک کا چاند دوسرے ملک کے لیے معتبر نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ملک کے اندر دوسرے ملک والے کو ولایت اور اختیار حاصل نہیں ہے قاضی اور سلطان کو، تو اس لیے ایک ہر ملک کے اندر الگ الگ ولایت حاصل ہے قاضی اور سلطان کو، تو اس لیے ہر ملک کا چاند کا اعتبار الگ ہے۔ تو یہاں مصنف نے قدیم علماء کی رائے کو اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں اذا ثبت فی مطلع قطر، جب کسی ایک علاقے میں قطر میں کہ مطلع میں ثابت ہو جائے چاند تو تمام لوگوں پر وہ لازم ہوگا، ظاہر مذہب میں اسی پر فتویٰ ہے، اکثر مشائخ نے اسی کو اختیار کیا ہے، یہ قدیم علماء کی رائے تھی۔ ولا عبرت برؤیت الہلال نہارا، کہتے ہیں دن کو چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خواہ زوال سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اور وہ چاند آنے والی رات کے لیے ہوگا راجح قول کے مطابق، مطلب آج سارا دن گزر گیا، آج شام کو آپ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد آپ چاند دیکھ رہے ہیں تو یہ چاند گزرے ہوئے دن کا نہیں ہے، آنے والی رات کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہی آپ کو بتا دیا۔ تو بہرحال یہاں سے چاند کی تفصیلات مکمل ہو گئی، اب یہاں سے ایک اہم بحث آئے گی کہ کون کون سی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔